اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. جناب آواز نہیں آ رہی. کریں گے جناب کلاس. وَنَزْحُ سَبْعِ دَلَائِن لِلطَّيْرِ، اور 7 ڈول کھینچے جائیں گے طیر کے لیے یعنی پرندے کے لیے. اگر پرندہ گر جائے، گر کر مر جائے تو 7 ڈول کھینچے جائیں گے. کہہ رہے ہیں کہ ما ہوا الطیر وا ہوا الطیر یعنی جناب آواز نہیں آ رہی. جی کہہ رہے ہیں وَنَزْحُ سَبْعَ دَلَائِن لِلطَّيْرِ، اور کھینچا جائے گا 7 ڈول پرندے کے گر کر مر جانے پر. کہہ رہے ہیں ما ہوا الطیر واہ ہوا یعنی پرندہ کیا ہے پرندہ. واہ ہوا یعنی الطیر. الحمامۃ فما فوقها، وہ کبوتری ہے فما فوقها، اور جو کبوتر سے یعنی اوپر ہے. اوپر سے مراد یعنی اوپر سے مراد فوق سے مراد یعنی جو اس سے بڑے ہیں، جسے کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے جو اس سے بڑے ہیں. صحیح. کہہ رہے ہیں کہ فما فوقها، اور جو اس سے اوپر ہیں. کیا میں اوپر ہے یعنی جسم ان کا بڑا ہے، جو اس سے بڑے ہیں. اے لنجاست موت ہی، ظاہر ہے یہ یعنی اس کے نجاست کہاں کی ہے؟ مرنے کی، اس کی موت کی، یعنی مرنے کے بعد مانا جائے گا. یعنی جیسے آپ اب تک پڑھتے آئے ہیں کہ پرندے کا گرنا یا مثلا بکری کا گرنا، یہ گرنا کافی نہیں ہے. یا انسان کا گرنا کافی تھوڑا ہی ہے. گرنے سے تھوڑا ہی پانی نکالا جائے گا یا پانی نجس ہو جائے گا، بلکہ اس کے مرنے پر. والفارۃ، یعنی اگر پرندہ کنویں میں گر کر مر جائے تو 7 ڈول نکالے جائیں گے. پرندے سے مراد کبوتر یا جو اس سے اوپر پرندے ہیں، یعنی جو جسم میں اس سے بڑے ہیں. والفارۃ مع انتفاخها فی المشہور. جی کہہ رہے ہیں کہ جب چوہا، والفارۃ مع انتفاخها، اور چوہا جب کنویں میں گر کر مر جائے اور پھٹ جائے، فی المشہور، مشہور جی پھٹ جانا شرط ہے. ہاں یعنی جو بتایا انہوں نے ما انتفاخها، یعنی جب وہ پھٹ جائے. فی المشہور، قول مشہور کی یعنی بات مشہور کے یہاں پائی جاتی ہے. والمروی، اور روایت ہے اس میں، وَإِن ضَعُفَ اعتبار تفسخها، یعنی مشہور میں ہے یہ. اور روایت کیا ہے؟ روایت بھی پائی جاتی ہے اگرچہ جو ہے مثلا ضعیف ہے اس کا تفسخ کا اعتبار، پھٹ جائے، سڑ جائے، پھیل جائے، سب میں اگرچہ اس کا اعتبار جو ہے وہ ضعیف ہے. یعنی یہی کافی ہے کہ انتفاخ یعنی گر کر مر جائے، پھٹ جائے. تفسخ کا اعتبار ضعیف ہے، تفسخ کا اعتبار ضعیف ہے، یعنی پھٹنا ہی کافی ہے. مشہور یہ ہے کہ والفارۃ مع انتفاخها فی المشہور. کیا ہے مشہور کا کہنا؟ یا مشہور کیا ہے کہ چوہا گر کر مر جائے، مرنا تو ہے ہی، موت تو ہے، مع انتفاخها، اور وہ اس میں پھٹ جائے، مر کر پھٹ جائے. اب آئیے وبول الصبی، اور بچے کا پیشاب. صبی یعنی بچہ. وَهُوَ الذَّكَرُ، اور وہ بچہ کون سا ہے؟ مذکر بچہ ہے، بچی نہیں، بچہ. وَهُوَ الذَّكَرُ الَّذِي زَادَ سِنُّهُ عَنْ حَوْلَيْنِ، کہ جس کی عمر 2 سال سے زیادہ ہو. ایسے بچے کا پیشاب جس کی عمر 2 سال سے زیادہ ہو. وَلَمْ يَبْلُغْ الْحُلُمَ، اور وہ حلم تک نہ پہنچا ہو یعنی بالغ نہ ہوا ہو. صحیح، منزل بلوغ تک نہ پہنچا ہو. اگر ایسے بچے کا پیشاب گرے تو کیا حکم ہے؟
سبع دلا للطیر والفارة وبول الصبي ونزع سبع دلائن للطیر والفارة مع انتفاقها وبول الصبي. واضح ہوا؟ جی کہہ رہے ہیں بول الصبی یعنی صبی کیا ہے؟ وَهُوَ الذَّكَرُ الَّذِي زَادَ سِنُّهُ عَنْ حَوْلَيْنِ. صبی وہ بچہ ہے جس کی عمر 2 سال سے زیادہ ہو. وَلَمْ يَبْلُغْ الْحُلُمْ اور ابھی تک وہ بالغ نہ ہوا ہو، یعنی 2 سال سے زیادہ ہو اور حد بلوغ تک نہ پہنچا ہو، یعنی اس عمر تک نہ پہنچا ہو جس میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے، یعنی 2 سال اور بالغ ہونے کے بیچ کا عرصہ ہے. وفی حکم ہی اور اس کے حکم میں الرضی الذی یغلب عقلہ علی رضائہ و یساوی، اور اسی کے حکم میں ہے، یعنی کس کے حکم میں؟ اس بچے کے کہ جس کی عمر 2 سال سے زیادہ ہے اور وہ بالغ نہیں ہوا ہے ابھی، اسی کے حکم میں ہے رضیع. رضیع یعنی وہ بچہ جو دودھ پیتا ہے، شیر خوار بچہ ہے جو اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، وہ بچہ کہ جو اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے. رضیع یعنی وہ بچہ کہ جو اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے. الذی یغلب عقلہ علی رضائہ کہ جو یا جس کا کھانا غالب آ جائے اس کی رضاعت پر. کون سا بچہ؟ وہ بچہ کہ جس کا کھانا غالب آ جائے اس کی رضاعت پر، یا اس کا کھانا مساوی ہو اس کی رضاعت کے. یعنی جو حکم اس بچے کا ہے کہ جس کی عمر 2 سال سے زیادہ ہے اور بالغ ابھی نہیں ہوا ہے، وہی حکم اس بچے اس رضی کا بھی ہے، طفل رضی کا بھی ہے کہ جو کھاتا زیادہ ہے اور اپنی ماں کا دودھ کم پیتا ہے، یا جتنا اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے اتنا ہی وہ کچھ کھاتا پیتا ہے، دوسری چیزیں کھاتا ہے. واضح؟ یہ تو 2 سال سے کھانا رضی یعنی دودھ پینے والا بچہ. کہہ رہے ہیں وہ بچہ کہ جس کی عمر اتنی ہے کہ وہ اپنی ماں کا دودھ پیے. اور مثلاً بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ مثلاً کسی مجبوری کی بنا پر کہہ لیجئے کہ اگر بچہ جو ہے اس کی عمر دودھ پینے کی ہے لیکن وہ دودھ کم پیتا ہے، دوسری غذا زیادہ کھاتا ہے، صحیح، دوسری چیزیں زیادہ کھاتا ہے، یا جتنا دودھ پیتا ہے اپنی ماں کا اتنا ہی وہ دوسری چیزیں کھاتا ہے جب اس کا پیٹ بھرتا ہے مثلاً، صحیح. تو ایسے کا حکم کیا ہے کہ وہی حکم ہے جو اس صبی کا ہے، اس بچے کا ہے. کس کا؟ کہ جس کی عمر 2 سال سے زیادہ ہو اور بالغ نہ ہوا ہو، اس کا حکم بھی یہی ہے. کہہ رہے ہیں غسل الجنوب. غسل جنوب یعنی غسل جنابت کا پانی. غسل جنوب یعنی غسل جناب. ہاں، جو انسان غسل جنابت کر رہا ہے اگر اس کا پانی کنویں میں پہنچ جائے تو کیا حکم ہے اس کا؟ کتنے ڈول نکلیں گے؟ 7 ڈول. یعنی وَنَزْعُ سَبْعِ دَلَائِن لِلطَّيْرِ وَالْفَارَةِ مَعَ انْتِفَاخِهَا وَبَوْلِ الصَّبِيِّ وَغَسْلُ الْجُنُبِ الْخَالِي بَدَنَهُ مِن نِجَاسَةٍ عَيْنِيَّةٍ. ایسا غسل جنابت کا پانی کہ جو خالی ہو مجنب کا بدن، صحیح، کس سے؟ من نجاست عینیہ. یعنی اس وقت ہے، یعنی غسل جنوب یعنی غسل جنابت کے پانی کا حکم کب ہے؟ یہ جب مجنب کا بدن کیسے خالی ہو، یا جب وہ پانی خالی ہو کس سے؟ عین نجاست سے. اس میں عین نجاست نہ پائی جاتی ہو، صرف پانی ہے، وہ صرف پانی پایا جاتا ہے، عین نجاست نہیں پائی جاتی. کہہ رہے ہیں کہ وہ پانی کہ جو عین نجاست سے خالی ہو، صحیح، نجاست نہیں ہے اس میں، نجاست اس میں نہیں ہوتی، عین نجاست نہیں ہے اس میں، مان لیں. اگر عین نجاست ہے تو پھر پیشاب ہے تو پیشاب کے اعتبار سے، منی ہے تو منی کے اعتبار سے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر اس میں عین نجاست ہے پھر کیا حکم ہے؟ اور عین نجاست مٹی کنویں میں چلی گئی تو پھر منی کے اعتبار سے پانی نکالا جائے گا یا پیشاب کے اعتبار سے نکالا جائے گا، صحیح. لیکن یہ بدن اس وقت خالی ہے اس کا، کس سے؟ عین نجاست سے. صرف نہانے کا پانی ہے، غسل کا پانی ہے، صرف غسل کا پانی ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ ماء الغسل. جی غسل الجنوب، غسل الجنوب، اسے کیا کہیں گے؟ غسل الجنوب. کہہ رہے ہیں جب وہ نجاست سے خالی ہو. وَمُقْتَضَى النَّسْ نِجَاسَةُ الْمَاءِ بِذَلِكَ لَا سَلْبُ الطَّهُورِيَّةِ. اور نس اس بات کی مقتضی ہے، یعنی جو نس میں پائی جاتی ہے چیز
کس بات کی مقتضی آگا کہ نجاست الماء پانی نجس ہے یہ، بذالکا کس سے، کون سا پانی، ماؤل غسل الجنوب ہے، نجس ہے، لا سلب الطہوریہ لیکن اس سے طہارت سلب نہیں کی گئی ہے۔ مقتضی النص نجاست الماء، مقتضی نص کیا ہے، پانی کی نجاست، بذالکا کون سے پانی کی، غسل الجنوب والی، غسل الجنوب، لیکن طہوریت کو سلب نہیں کیا ہے۔ پانی نجس ہو جائے۔ ومقتضی النص نجاست الماء بذالکا، اور مقتضی نص اس بات کی مقتضی نص اس بات کی مقتضی ہے کہ یہ پانی نجس ہے، یعنی غسل الجنوب، لا سلب الطہوریہ، یعنی اس سے لیکن طہوریت کو سلب نہیں کیا گیا ہے، یعنی یہ اس اعتبار سے نجس ہے لیکن اس اعتبار سے نہیں کہ اس سے سلب طہوریت ہو گیا ہے۔ جی بہرحال اس کو انشاءاللہ کل ہم مکمل کرتے ہیں، آج یہیں پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ بعض فقہا اس بات کو کہتے ہیں کنویں وغیرہ میں اگر جائے وہ مثلا کوئی غسل جنابت کرے تو اگر مثلا اس کے پانی کے حکم کیا ہے وغیرہ وغیرہ، انشاءاللہ باقی احکام اس کے کل آئیں گے انشاءاللہ۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے باقی احکام یہ مختصر نص نجاست الماء بذالکا لا سلب الطہوریہ، یہ انشاءاللہ کل وضاحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ بیان ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔